اللہ तबारक व तआला ने किताब व सुन्नत के अंदर कुछ चीज़ों की बड़ी तारीफ़ फरमाई और कुछ बातों की बड़ी मज़म्मत भी बयान फरमाई है कि और इंतहाई खुली तबीयत के दरमियान एक वस्फ़ होता है, हया कहते हैं। जब भी कोई ऐसा फ़ेल बंदे से सरज़द होने लगे जो काबिल मज़म्मत हो, बुरा हो, तो उसके दिल के अंदर जो झिझक पैदा होती है उसको हया कहा जाता है। हया से मुराद ये है कि इंसान वज़ादार हो, बेबाक ना हो, जो मुंह में आए कह देने का आदी ना हो, उसकी तबीयत के अंदर, उसके मिजाज के अंदर ठहराव हो, वो चीज़ों को देख कर समझ कर चलने का आदी हो, उसको बाहया कहते हैं। हमारे ज़माने में हुआ है कि कुछ लोगों ने बाज़ चीज़ों को तेज़ी से फैलाया है। उन्होंने कहा यार तू बोल नहीं सकता तो अपना हक कैसे मांगे, बात नहीं कर सकता तुझे तो सारे दबा जाएंगे। अगरचे अपने हक से पीछे हटना भी हया नहीं, लेकिन ये कि किसी काम की भी हिकमत को छोड़ देना और जो मिजाज में आए वो कर देना, किसी चीज़ का लिहाज ही ना करना, किसी वज़ादारी को कायम ही ना रखना, किसी बड़े को बड़ा ही ना समझना, किसी छोटे के मिजाज के लिए अपने दिल में शफ़क़त ही पैदा ना करना और अपने लहजे की सख्ती और तलखी और तुरशरुई इतनी ज़्यादा कर लेना कि कोई हद कायम ही ना रहे। इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। और फिर ये कि शुगल के नाम पर, मजाक के नाम पर ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना जो शर्म व हया के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो, से मुआशरे के अंदर इस तरह का माहौल पैदा हो कि वो कोई वज़ादार मुआशरा ही ना रहे, इसको नापसंद किया है कुरान मजीद ने। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा, फरमाया बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई को फैला दें, फ़ुहशा को आम कर दें, बुरी बातों को लोगों के अंदर फैला दें। किन लोगों में? फिल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए, जो ईमान वालों के अंदर बेहयाई फैलाना चाहते हैं। और कुरान मजीद के अल्फाज बड़े काबिल गौर हैं। फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना, बेशक वो पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि अन तशीअल फ़ाहिशातु फिल्लज़ीना आमनू, कि बेहयाई फैल जाए उन लोगों में जो ईमान लाए हैं। तो मालिक फरमाता है लहुम अज़ाबुन अलीम, इन लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। और ऐसा नहीं है कि ये क़यामत तक इंतज़ार करेंगे फिर इन्हें अज़ाब दिया जाएगा। ये अज़ाब कहाँ कहाँ मिलेगा? फिद दुनिया वल आखिरा। जो मुसलमानों में बेहयाई फैलाने को पसंद करते हैं उन्हें दुनिया में भी अज़ाब होगा और आखिरत में भी अज़ाब होगा। और अज़ाब भी अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब होगा। फरमाया वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। हया और वज़ादारी को कायम रखना। देखें ना, सबसे ज़्यादा बेनियाज तो अल्लाह है ना, लेकिन अगर हुजूर फरमाएं कि रब भी हया फरमाता है, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह हया फरमाता है कि उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाए और अल्लाह उसके हाथों को खाली वापस कर दे। अल्लाह हया फरमाता है। क्या माना है? कि अल्लाह तबारक व तआला लिहाज करता है इस बात का कि उस बंदे की उम्मीद ना टूट जाए, रब की बारगाह से जो उसकी तवक्को है वो तवक्को ना ख़त्म हो जाए। माना क्या हुआ? आप वज़ादार रहें, आपके मिजाज में रख रखाव हो। बाज़ लोग बाज़ोक़ात ऐसी बात बोल देते हैं, ऐसी बात कर देते हैं, इस तरह की गुफ्तगू उनसे सरज़द होती है कि वो महसूस होता है कि जो इस बंदे की शख्सियत है ना, जो इसकी पर्सनैलिटी है, उसके साथ वो बात मैच नहीं हुई। तो बहुत ज़्यादा ख्याल वाला होना चाहिए, तेरे मिजाज के अंदर तो बहुत ज़्यादा वज़ादारी होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब हया करता है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया जब सफ़ेद दाढ़ी वाला मुसलमान कब्र में जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसे अज़ाब ना देना, मुझे हया आती है। लेकिन अगले लफ्ज़ जो हुजूर ने बयान फरमाए वो समझने वाले हैं। फरमाया रब कहता है मुझे हया आती है, तो बंदे को भी तो हया करना चाहिए।
اس کو بھی حیا کرنا چاہیے کہ کوئی تو موقع ایسا ہو جب میں کوتاہیوں سے بچوں۔ اب اگر میری عمر کے تقاضے بڑھ گئے ہیں تو میرے حلم کے تقاضے بھی بڑھ جائیں، میری وفاداری کے۔ وہ حضرت حافظ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا کرنے لگے، میں نے 20-22 سال کے بوڑھے بھی دیکھے اور میں نے 80-90 سال کے نوجوان بھی دیکھے۔ حضور یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے عمریں بڑی زیادہ ہو گئی ہیں لیکن اپنے مزاج کے لحاظ سے وفادار بچپنا ہے طبیعت میں، ابھی بھی عادات ایسی ہیں کہ جن میں غور کرنے کی ضرورت۔ اور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عمریں تھوڑی ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا ہے، بعض چیزوں پر اپنے اوپر پابندی کر لی ہے، بعض چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، کچھ معاملات سے بڑی ہمت کر کے بچتے ہیں۔ پھر انہوں نے نتیجہ نکالا، کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بزرگی عمر کے ساتھ نہیں ہوتی، علم اور حلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ علم اور حلم کے ساتھ بزرگی کا تعلق ہے۔ تو اپنی آنے والی نسل کو وفادار کیا جائے، اس کے اندر حیا پیدا کی جائے، انہیں اس بات کا لحاظ دیا جائے کہ آپ مذاق کریں لیکن اس کی بھی تو حد ہو نا۔ آپ یقین کریں بعض لوگ دادا کے ساتھ شغل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دادا کے ساتھ اس کا مذاق بنا رکھا، معاذ اللہ، اپنے والدین کے بارے میں باتیں کر کے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ والدین سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا اس کا مذاق والا مزاج ہے، مجھے بھی معاف نہیں کرتا۔ تو آپ اسے کیا بنا رہے ہیں؟ جب یہاں بھی اس کا پردہ قائم نہیں ہے تو پھر اس کا پردہ کہاں قائم ہوگا؟ اس کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ وہ لوگ تو وہاں بھی وفادار تھے جہاں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے سوال کا جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ حضرت عمر بیٹھے تھے میرے والد، چونکہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے، چونکہ حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ علم و حکمت کے تاجور مولا علی بیٹھے تھے، مجھے جواب آتا تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حیا مانے تھی، حیا نے مجھے منع کیا کہ اتنے بزرگ بیٹھے ہوں اور تو جواب دیتا پھرے۔ مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ اساتذہ اور مشائخ کی موجودگی میں علم بتانا بھی منع ہے۔ آپ کے بڑے بیٹھے ہوں آپ تقریر کرنے سے بھی لحاظ کریں، آپ وہاں کوئی مسئلہ نہیں بیان کریں۔ یہاں تو بڑے معاملات اور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے سامنے ایک خاص وفاداری وہ بندے کو خوبصورت کرتی ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے والد سے کسی نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو بڑی سادی سی بات ہے، چچا بڑا ہی ہوتا ہے عمر میں، آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو یہ وفاداری ہے، یہ کمال وفاداری ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو بڑے رسیلے سجیلے، جو بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، جن کے لہجوں سے لفظ نہیں شہد ٹپکتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میں بڑا ہوں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، ولادت پہلے میری ہوئی تھی، بڑے بہرحال وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ جو وفاداریاں ہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہے، یہ جو لہجے کے اندر حسن ہے، یہ ایک بڑا ضروری کام ہے۔ بہت سارے لوگ دینی لوگوں سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، لیکن ان میں 60% لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، مفتی صاحب کو مسئلہ بتانے آتے ہیں۔ میری طرح کا بندہ تو چونکہ ذرا جلدی قائل ہو جاتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے تو بہت سارا ٹائم نہیں دے پاتے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو مجھے کہنا چاہیے وہ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، کیونکہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ تو ہے آپ کی مرضی کا فتویٰ، تو مجھے آپ بتا دیں بھلا اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں تو پھر آپ حوصلہ کریں، پھر دین جو بات کہتا ہے وہ مجھے بیان کرنے دیں، پھر مرضی کا فتویٰ حاصل نہ کریں، پھر ذرا رکیں۔ اور یہی حالت بہت سارے اللہ ماشاء اللہ شاگردوں کی ہوتی ہے۔ ان کا خیال ہوتا ہے استاد میری مرضی کے حساب سے تعلیم دے، مریدین کا خیال ہوتا ہے کہ شیخ اس طرح کر کے چلے۔ تو بھئی تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔
اگر تیری شرطوں پہ ہی تو نے آنا ہے کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے تو اس ٹائم آؤں گا، تو میں اس وقت پسند کرتا ہوں تو میں اس وقت آؤں گا، تو آپ اگر یہ کہیں گے تو پھر میں یہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پہ ہی تعلق بنانا ہے تو پھر استادی شاگردی تو نہ ہوئی، پھر تو ٹھیک ہو گیا، پھر یارانے کریں گے، دوستیاں کریں گے، اس طرح کے لوگ تو ڈھیروں مل جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر وزاداری، خوبصورتی، ٹھہراؤ، لہجے کے اندر حسن، مزاج کے اندر ایک کمال۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بات پر امام اعظم نے بڑا ڈانٹ دیا، شاگرد تھے، بڑا ڈانٹ دیا، سخت ڈانٹا، اور اس کے بعد بھی وقفے سے کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو امام صاحب کہتے ہیں میری طبیعت سے وہ غصہ نہ جاتا کہ یار اس نے ایسا کیوں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ بات کھلی کہ جس بات پر امام ابو مالک کو ڈانٹا ہے ان کی تو غلطی نہیں تھی، دوسرے کلاس فیلو کی غلطی تھی، انہوں نے تو یہ بات کہی نہیں، تو کسی اور نے کہی تھی اور نام ان کا لگ گیا۔ بچے کر دیتے ہیں نا شرارت، کسی نے کی، نام کسی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے کہنے لگے بیٹا تم نے بتایا کیوں نہیں، اتنی ڈانٹ کھا لی۔ حضرت امام مالک نے سر جھکا لیا، کہنے لگے حضور لوگوں کے جسموں پر لوگوں کا احسان ہوتا ہے، میری تو سانسوں پر بھی تیرا احسان ہے، میری سانسیں بھی تیری مقروض ہیں۔ یہ جو لوگ مالک کو جانتے ہیں یہ اس نسبت سے جانتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ کی گلی میں آتا جاتا ہے، سونیاں زندگی میں جتنا نام اور عروج پایا تیرے صدقے پایا، 4 جھڑکیاں نہ سہ سکتا تیرے نام پر، میں نے پسند نہیں کیا۔ اور پھر آپ نے پوچھا بھی تو نہیں نا کہ بتاؤ، آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو کھا لیتی، اس میں حرج والی کون سی بات؟ یہ خاص وزاداری، یہ خاص خوبصورتی